السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کی یہ سیریز آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم جانثار صحابی اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی، جس نے 13 سال غریب الوطنی کے گزارے، تو 13 سال کے بعد جب حبشہ سے مدینے کی طرف عازم ہونے لگے تو بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں الوداعی سلام کہنے کے لیے اور رسمی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے ایک درخواست کی ہے۔ فرمایا واپس جا کر اپنے چچا زاد بھائی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری یہ استدعا پیش کرنا کہ میں امور سلطنت کے بار کی وجہ سے باوجود شوق اور اشتیاق کے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ میں اللہ کے ایک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں مغفرت کی دعا فرما۔ اس کے بعد حضرت نجاشی نے مہاجرین کے اس بے سر و سامان قافلے کو زاد راہ بھی دیا، سواریاں بھی دیں۔ اب یہ قافلہ عازم مدینہ ہوا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچ کر جب انہیں غزوہ خیبر کے متعلق اطلاع ملی تو حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور محبت کی وجہ سے ایک لمحہ کاٹنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے خواتین کو مدینے میں چھوڑا اور فوراً ہی ہم خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب خیبر کے اندر پہنچے تو مسلمان فتح سے ہمکنار ہو چکے تھے اور فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے ان غریب الوطن مہاجر بھائیوں کو اپنے درمیان پایا تو ان کی فتح کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مہاجرین کے اس قافلے کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چمٹ کر معانقہ فرمایا۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما ہے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار سے ملنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے سارے مہاجرین کے ساتھ
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین کے اسی قافلے میں تشریف لائے تھے، ان سے روایت موجود ہے کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیبر کے مال غنیمت میں شریک مجاہدین کی طرح غنیمت کا حصہ بھی دیا ہے، جو کسی دوسرے ایسے شخص کو عطا نہیں ہوا جو بنفس نفیس اس معرکے کے اندر شامل نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے ساتھ مدینے کی طرف سفر فرمایا ہے، اور صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق حج کے موقع پر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو شرائط و ضوابط کے مطابق چونکہ مسلمانوں نے بغیر اسلحے کے مکہ میں داخل ہونا تھا، تو جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 8 میل دور اپنے ہتھیار اتار کر رکھ کر آئے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ مکہ میں داخل ہوئے ان سب نے اپنے ہتھیار اتار دیے۔ ان ہتھیاروں کی نگہبانی اور دیکھ بھال کے لیے 100 رضاکاروں پر مشتمل ایک دستہ پیچھے چھوڑا ہے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، طواف فرمایا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور 3 دن مکہ کے اندر گزارے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد چونکہ اہل مکہ نے شرائط اور ضوابط کے مطابق ان مہاجرین کو واپس جانے کے لیے کہا، اور جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ شہید احد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بچی، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یا ام یا اخی کہتی ہوئی دوڑی، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا۔ یا ام یا اخی اس بنیاد پہ بھی کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل میں تھی، تو اس بنیاد پر آپ چچا بھی ہوئے اور بھائی بھی ہوئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو لے کر جب مدینے میں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بچی لی ہے، اور اسے لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور فرمایا یہ آپ کی امزاد ہے، آپ کے چچا کی بیٹی ہے، آپ اس کی کفالت کریں۔ اب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے مشتاق تھے، چنانچہ وہ بھی اپنا مقدمہ لے کر، مقدمہ محبت لے کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس بچی کی کفالت کا حق اس لیے زیادہ بنتا ہے کہ چونکہ اسما بنت امیس اس کی حقیقی خالہ ہے، اور خالہ چونکہ بمنزل ماں کے ہوتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماخاتی بھائی بھی تھے اور اسلامی بھائی بھی ہیں، لہٰذا اس لیے میرا اشتیاق یہ ہے کہ اس بچے کی کفالت میں کروں۔
تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خالہ چونکہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، لہذا بچی کی کفالت کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکل آیا۔ سامعین گرامی القدر، اندازہ کیجئے کہ کل تک یہ ایسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، لیکن آج یہ بچی کی کفالت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ لے کر، مقدمہ محبت لے کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سامعین گرامی القدر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے ایک حاکم کی طرف صلح حدیبیہ کے بعد ایک دعوتی مکتوب تحریر کر کے حضرت حارث کو روانہ کیا ہے۔ انتہائی غریب اور سفید پوش آدمی تھے۔ اب جب یہ سفارتی خط لے کر بصرہ کے قریب پہنچے تو انہیں سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 نفوس پر مشتمل ایک لشکر روانہ کیا ہے موتا کی طرف، اور اس کی سرکردگی، اس کی امارت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری موجودگی میں زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے یہ آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ فرمایا، کافی دور تک اس کی ساتھ میں شایعت فرمائی، چل کے باہر تک گئے ہیں، اور فرمایا کہ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار اس لشکر کے امیر ہوں گے، جب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اسلامی لشکر کا جھنڈا جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، آپ دیوانہ وار میدان کے اندر اترے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ اس گھمسان کی جنگ کے اندر آپ کا ایک بازو کٹا ہے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لی، جب آپ کا دوسرا بازو کٹا ہے تو آپ نے سینے کے ساتھ جوڑ لیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تیر لگا ہے جو پشت سے پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر میں نے جب زخم شمار کیے ہیں تو 90 سے زائد زخم تھے، لیکن ایک زخم بھی ایسا نہیں تھا جو پشت پہ لگا ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور اس مارکے کا حال نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر صحابہ کو سنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے مادیت کے پردے ہٹا کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مارکے کا احوال اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت فرمایا کہ زید شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے متعلق بھی فرمایا کہ حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی فرمایا کہ اب عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے، اور پھر اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار اس لشکر کی امیر ہے جو اس لشکر کی فاتح ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اسی بنیاد پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ خالد کا لقب ملا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کے گھر گئے ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس وقت گھر کے اندر بچوں کو نہلا دھلا کر آٹا گوندھ رہی تھی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو میرے پاس بھیجو۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے میں لے کر زاروں کے تار رونا شروع کر دی۔ اس پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دوڑتی ہوئی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا آپ کو جعفر کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ خبر سنائی کہ حضرت جعفر طیار شہادت کی خلعت فاخرہ پہن کر خلد بری کو پان چکے، تو انہوں نے بھی فرط جذبات میں رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس پر آس پاس کی اور خواتین بھی آئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور گھر آ کر جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اس چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر سنائی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونا شروع ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جعفر اس قابل تھا کہ اس پر رویا جائے، جعفر اس قابل تھا کہ اس پر رویا جائے۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی کفالت فرماتے رہے۔ پھر سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد کی کفالت فرماتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، چونکہ اثناء جنگ میں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے بازو عطا فرمائے ہیں، اور میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ بھی حضرت جعفر طیار کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کو دیا ہے، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کیا ہو اور اگر وہ انکار کر دیں تو میں انہیں حضرت جعفر طیار کا واسطہ دیتا تھا اور وہ مجھے سب کچھ عطا کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان رضاکاروں، ان شاگردوں، ان پیاروں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی شہادت سے ہمکنار فرمائے، ہمیں بھی اسلام کا درد اور محبت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی نشست میں نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔